جی جناب علی، یاد کریں وہ دن جب آپ کے میٹرک کا، او لیولز کا، انٹر کا، کسی بھی ایسے امتحان کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ نہ صرف اپنی کلاس، خاندان کے کچھ بچے، محلے کے کچھ بچے، لیکن بہرحال جی ایوری بڈی از گوئنگ تھرو دا ٹراما اینڈ دی ordeal ٹوگیدر. تو اللہ کا شکر ہے جی، ہم جب بچے تھے اور ہم اسکول جاتے تھے اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، نہ ہمارے ماں باپ کو اس سے کوئی رغبت تھی. آج کل کے ماں باپ جیسے ہی بچوں کا رزلٹ آتا ہے، اگر اچھا رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کو بلند و بانگ طریقے سے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے ہیں، مبارکباد سمیٹتے ہیں، جیسے بچوں کو وہ جینیس جو انہوں نے جین دی ہے اس میں یقیناً ان کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو دے وانٹ ٹو اون ٹو اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ عمیر جالیہ والا. السلام علیکم عمیر، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہوتی ہے، جب ریزلٹس نکلنے والا ہوتا ہے، ویسے ہی بچے کافی اس میں اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن پیرنٹس، ٹیچر، اسکول، سوشل میڈیا، کیا ان سب چیزوں نے اس اینزائٹی کو مزید بڑھا نہیں دیا؟ جی بالکل بڑھا دیا ہے، اور پروفیسی تھی نفسا نفسی بڑھے گی، مجھے تو بہت زیادہ نظر آتی ہے ہر چیز کے حوالے سے. صدرا خبریں دیکھیں، جو بھی لوگ پروگریس کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹریول کرتے ہیں، تو پہلے یہ باتیں پرائیویٹ سرکلز میں ہوتی تھی لیکن ابھی عوامی ہوتی ہیں. خاص طور پہ ریزلٹس کی بات جیسے آپ نے کہا، پیرنٹس داد سمیٹتے ہیں اپنے بچوں کی پرفارمنس دکھا کے. تو پہلے بھی بتاتے تھے، دعوتوں میں بتاتے تھے، پارٹیز آرگنائز ہوتی تھیں. اب ہمارا محلہ سوشل میڈیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پریشر اسٹوڈنٹ سے بلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ویورز بہت زیادہ ہیں جو کہ ان کی پرفارمنس جانتے ہیں، جو کہ سوال ضرور پوچھتے ہیں، اور بہت زیادہ یہ اس نے دور کر دیا اسٹوڈنٹس کو. آپ دیکھیں پڑھائی کے نظام سے ان کا جو ٹرسٹ ہے اس گریڈنگ سسٹم پہ، بیکاز آف کورس کی گریڈنگ سسٹم ڈیزائنڈ ایسے کہ اس میں ہر اسٹوڈنٹ نہیں ایکسیل کر پاتا، نہیں پرفارم کر پاتا. تو لاٹ آف اسٹریس اور اس سے بڑے مینٹل ہیلتھ ایشوز جڑے ہوئے ہیں سدرا. اور اسٹوڈنٹس، ٹین ایجرس پہ آپ کو خاص طور پہ ایسے ایشوز ملیں گے جو کہ ہم پہلے نہیں سنتے تھے، سچ ایز سبسٹنس ابیوز. ٹینڈنسی بھی یہ ہے نا کہ اگر ہم کوئی ریزلٹ دیکھتے ہیں جس کے اندر کسی نے کہا کہ جی میرے 3 اے سٹارز آئے ہیں، 3 A's آئے ہیں، 2 B's آئے ہیں اور 1 C آیا ہے، تو ہم اس کو ہولسٹکلی نہیں دیکھتے. ہم بیچارے بچے کو پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں مگر بیٹا اس میں C کیوں آیا ہے، ایز اف وی آر ٹرائنگ ٹو کسٹمائز دا چائلڈ اینڈ وی اونلی ایکسپیکٹ پرفیکشن. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بڑا سیڈ ہے. میں ٹریننگ میں کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ انگریزی میں فل نمبر لا رہا ہے تو آپ اس کو شیکسپیئر نہیں مانیں گے، آپ اس کو میتھس پہ ذلیل کرتے رہیں گے، گھسیٹتے رہیں گے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ویکنیسز، نیگیٹو ہم پہلے پکڑتے ہیں، رائٹ، کیونکہ اس سے ہمیں تھریٹ فیل ہوتا ہے. پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے اچھا پرفارم کریں تو وہ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مارا جائے گا. لیکن سدرا 40 سال کی تحقیق ہے اسٹرینتھ بیس لیڈرشپ کے اوپر، اسٹرینتھ بیس مینجمنٹ کے اوپر، کہ لوگ تھرائیو کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھس کے اوپر ہمیشہ. تو وہ جو بچہ اسکول میں جو ہائی پرفارمنگ جس چیز سے نمبر دکھا رہا ہوتا ہے، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اس کو پکڑنا چاہیے، اس پہ بے شمار اس کو داد دینی چاہیے، اور اس کو اسی پہ کوئی نہ کوئی رستہ کریئر کا بھی مل سکتا ہے. جو ویکنیس ہے البتہ آپ کو پتا ہے نظام ایسا ہے، اس کی ایویلیویشن ایسی ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس پھنس جاتے ہیں، اس سرٹن ویکنیس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے. تو یہاں پہ میں اسٹوڈنٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کا چیلنج ہے اس سے بھاگے نہیں، جو آپ کا کیو ہے اس میں جانے سے گھبرائے نہیں. آج رزلٹ آتا ہے، کل رزلٹ آتا ہے، آپ جس میں فلنک کر جاتے ہیں، نہیں پرفارم کرتے، ڈونٹ وری، the world will say you have failed، لیکن 5 سال بعد 10 سال بعد کسی کو نہیں پتا ہوتا. عمر، دے ٹیک اٹ ویری پرسنلی، کیونکہ خاص طور پہ پیرنٹس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ، اور اگر آپ ایکسپینسز وائز بھی دیکھیں، آج کل پیرنٹس بہت مہنگی ہے پڑھائی، اور اس کے بعد بھی اگر بچہ آ کے یہ رپورٹ کرتا ہے کہ جی مجھے اسکول میں یا میرے کالج میں صحیح طرح سے نہیں پڑھایا جا رہا، آپ مجھے ٹیوشن کے لیے بھیج دیں، اگین دا پیرنٹس سی اٹ ایز این آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس کہ اب اس کو ٹیوشن سینٹر بھی لانا لے جانا ہے، وہاں کی بھی فیس دینی ہے. سو آؤٹ آف آل آف دیٹ دے آر ایکسپیکٹنگ ریزلٹس، یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک ون گول ایجنڈا دے دیا گیا ہے. بٹ دس ٹیسٹنگ نیور اینڈز. ایک بچہ جس نے بہت اچھے اے لیولز میں ایگزامز پاس کیے ہیں، اس کا گریڈ بھی چلیں اچھا آ گیا، اگر اس نے باہر کی یونیورسٹی جانا ہے تو اس نے SATs دینے، اگر اس نے لوکل یونیورسٹی جانا ہے تو پہلے اس کی ایڈمیشن یعنی صرف اس کا روسٹر اپلیکیشن لینے کے لیے پیسہ دے گا، پھر ان کے ٹیسٹ کے، ان کے انٹری ایگزام میں بیٹھے گا. تو یہ آرڈیل تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. بالکل ختم نہیں ہو رہی، اور یہ ہمارا انفارچونیٹلی جو نظام ہے تعلیم کا زیادہ تر پرائیویٹ ہے. آپ کو پتا ہے اسی نے گیپ فلفل کیا ہے، کوالٹی آفر کی ہے، تو وہ
چارج کرتا ہے ہر چیز اس کے لیے ایکسپینس ہوتی ہے اور وہ تمام کی تمام بلز چلانس میں نظر آتی ہے. یہ اسٹرگل دیکھیں اسٹوڈنٹس کے لیے انفارچونیٹلی ختم تو نہیں ہونی, لیکن اچھی بات یہ ہے سدرا کہ اگر آپ لانگ ویو دیکھیں تو ضروری نہیں کہ ہائیسٹ جی پی اے والا یا صرف ٹاپ یونیورسٹی جانے والا یا بہت ہی زیادہ پریولیج جس نے ملٹیپل کوچنگز دی ہوں صرف وہی کامیاب نظر آئے آپ کو کامیاب. ایسے بھی اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں جو کہ اکثر اسٹرگل کیے ہوتے ہیں, جنہوں نے کلاسز ریپیٹ کی ہوتی ہیں, تو اس پہ بھی دیکھیں. خوش آئین بات ہے, پیرنٹس بھی دیکھیں, کلچر بھی کامیابی کو ہولسٹکلی دیکھیں بجائے اس کے کہ ایک گریڈ پہ اٹیچ کر دے. ایک گریڈ پہ اچھا ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کا اچھا ہونا ہے گانے پہ, ایک بچے کا اچھا ہونا ہے پلاننگ کے اوپر, ایک بچے کا اچھا ہونا ہے کسی اسپورٹ کے اوپر. ان تمام چیزوں کو ویلیو کریں بجائے اس کی کہ صرف ایکیڈیمک گریڈ کو ویلیو کریں. اسٹوڈنٹ سے اگین میں گزارش کروں گا کہ آپ پیرنٹس کے اوپر ظاہر ہے ایک برڈن آتا ہے فائنینشیل, آج کل حالات مشکل ہے. میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو سدھا دیکھا ہے کہ یوز لیس اسکول اور ٹیوشن لیتے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ مان رہا ہے یا تو اسکول ہونا چاہیے یا ٹیوشن ہونا چاہیے, آپ ایک جگہ وہ سبجیکٹ پڑھ لیں. آج کے اسکول آج کا نظام الاؤ کرتا ہے آپ پرائیویٹلی اسکول پڑھیں, آپ وہی کورسز پڑھیں جو کہ آپ کو اسکول میں سمجھ آتے ہیں. جس کے لیے آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہے وہ آپ الگ سے لے سکتے ہیں. کوچنگ بھی اب آن لائن اویلیبل ہے سدرا. اسٹیکس آف کورسز آر ریکارڈڈ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ٹائم سے جی ہم جب اسٹوڈنٹس تھے اس وقت سے یہ فارمولا چلا آ رہا ہے کہ جی جب تک ٹیوشن نہیں لیں گے, جب تک فلانے سر آپ کو کلاس 9th کی او لیولز کی اس سبجیکٹ کی تیاری نہیں کرائیں گے, اٹ از امپاسبل ٹو اسکور ان دیٹ. یہ مینٹالٹی چینج کیوں نہیں ہو رہی ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے آپ کے خیال میں؟ کتنا صحیح ہے یہ کہنا کہ ایکس ہو از دا بیسٹ, اگر وہ تیاری کراتے تو پتہ نہیں وہ کون سا فارمولا گھول کے بچے کو پلا دیتے کہ وہ بچہ پرفارم کرتا ہے. انفارچونیٹلی سدرا یہ گیپس ہم دوسرے کے فلفل کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. ایک ٹیوشن کوچنگ کا کام ہے اسکول کے جو گیپس ہیں وہ فلفل کرنا. آپ دیکھیں گے بہت سارے تو اسکول کے ٹیچرز خود ہی کوچنگ میں انہی بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں. یعنی اسکول میں بھی میں پڑھاؤں گا, کوچنگ میں بھی میں پڑھاؤں گا, لیکن کوچنگ میں خاص پڑھاؤں گا. اس پیپر تو